بچیوں سے سنو اے میری سہیلیوں، وہ تمہاری شادیاں تھی کہ تمہاری شادی کے موقع پہ جو ہے تمہارے گھر پہ ڈی جے بجا تھا، تمہاری شادی کے موقع پہ جو ہے تمہاری شادی میں ڈی جے بجا تھا، تمہاری شادی میں ناچ اور گانے ہوا تھا، تمہاری شادیوں میں مجرے کیے گئے تھے، لیکن یہی یہ نبی یہ پاک کی امت کی بیٹی ہے، یہ نبی اسلام کی شہزادی ہے، جب اس کا شعور اور بڑھے گا یہ اپنی سہیلیوں سے کہے گی سن لو، ارے تو اوروں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادیوں میں جو ہے وہ ناچ اور گانے ہوا کرتے ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں، ہماری شادی میں آمینہ کے لال کا ذکر ہوا تھا، مدینے کے تاجدار کا ذکر ہوا تھا، انیس الغریبین کا ذکر ہوا تھا، مراد المشتاقین کا ذکر ہوا تھا، لہذا قسمت تو الگ الگ ہوتی ہے، وہ ان کی قسمتیں ہیں کہ ان کی شادیوں میں دنیا دار آتے ہیں، یہ میری قسمت ہے کہ ہماری شادی میں آمینہ کے لال کا ذکر ہوا ہے۔ اے لوگو، اپنی شادیوں میں مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ ہاں، اگر یہ چاہتے ہو کہ بچے اور بچی جو ہے شادی ہونے کے بعد میں والدین کے لیے زحمت نہ بنے، ہاں ان کے لیے رحمت بن کر کے نظر آئے، تو ان کی شادیوں میں مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ ہاں، اس لیے کہ جب تم ان کی شادیوں میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث طیبہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا فبحمد اللہ فہو ابتر۔ نبی فرماتے ہیں ہر وہ امر ذی شان جو بغیر اللہ کے حمد کے کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ دوسری جگہ نبی فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا فبسم اللہ فہو ابتر۔ نبی فرماتے ہیں ہر امر ذی شان جو بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے شروع کیا جائے وہ ناقص رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ انسان کے زندگی کے تین پہلو ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ یہ تین پہلو ہیں انسان کے زندگی کے، اور ان تینوں پہلوؤں میں سب سے خطرناک پہلو جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ اس پہلو میں جب جوانی کی دہلیز پہ آدمی قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اگر وہ گناہوں سے بچ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے، بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تمہارے بچے اور بچیوں کی زندگی کا دوسرا رخ آیا، کون سا رخ؟ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے انہوں نے، اب ان کی زندگی کا پہلو جو ہے وہ بدل رہا ہے، اب یہ شادی کے رشتے میں